औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ राना नासिर खान। तो प्लीज़ मेरा सलाम कबूल फरमाइए और जनाब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ है। तो उम्मीद है कि आप मेरी इन काविशों को इंशाल्लाह पसंद करेंगे। तो बहरहाल हम आगे चलते हैं जनाब। तो नाज़रीन किराम, सबसे पहले तो आज का जो सबसे बड़ा मौजू है वो यही है कि जनाब आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर अब जो बाहर की दुनिया है उसने भी अब रायज़नी करनी शुरू कर दी है। और पाकिस्तान में है कि उसको यानी कि क्या करें, तंदूर को ठंडा नहीं होने दिया जा रहा। और पाकिस्तान में ये कि हर रोज़ एक नई से नई जो डेवलपमेंट हो रही है, तो उसमें से अभी सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने अपने जनाब धड़ल्ले से इतने सर्वे करवाए हैं कि अब वो जो सर्वे करने वाले वो भी थक गए। लेकिन वो कितने सर्वे करें, वो कैसे जाके लोगों की ज़बान बदल दें, क्योंकि अब इतना तो है कि हर बंदे के पास वो जो। लेकिन एक बात बहुत दुख की है, वो ये कि लोग इस वक्त इतना खौफज़दा हैं, इतने डरे हुए हैं कि हालांकि उनको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क की फ़ौज भी हमारी अपनी है, जुडिशरी भी हमारी अपनी है, और अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसको यकीनन डरना चाहिए। तो लेकिन बाकी सब इस मुल्क के, जिस तरह हमारी फ़ौज महब वतन है और हमारे जो सब के अदारों के जो सरबराह हैं वो महब वतन है, तो जनाब इसी तरह हमारी अवाम भी महब वतन है, क्योंकि उन्हीं का नाम पाकिस्तान है, उन्हीं के नाम से पाकिस्तान बना है और उन्हीं के नाम से इंशाल्लाह क़यामत तक पाकिस्तान चलेगा। नाज़रीन किराम, लेकिन क्या करें कि हमारे ये जो ज़बरदस्ती हमारे जो लीडर जिनको बना दिया गया है, असल में उनका एजेंडा कुछ और होता है और अवाम का एजेंडा कुछ होता है। अवाम को उनका एजेंडा ये कि रेडी वाले से लेके चौकीदार से लेके आप जनाब समझें कि जो बेचारा टीचर है वहाँ तक सबका यही है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी रोटी खिला सकूँ, मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकूँ और मेरा रोज़गार चलता रहे। उनको कोई इस बात से लेना नहीं है कि आप कितना खा रहे हो, आपके कितने पेट फट रहे हैं खा खा के, आप सिंकी हो गए हो, आपको साइकोलॉजिकल बीमारियाँ पड़ गई हैं, आपको कैंसर हो गए हैं, आपके बच्चे बीमार हो गए हैं, आपके बच्चों को हाई शुगर हो गई है, लेकिन आप फिर भी बाज नहीं आ रहे। आप फिर भी वही बात कर रहे हो। या तो आपके गले में चलो गले में नहीं कहते, आप ये समझे कि आपके ऊपर जो कंबल है, या तो आप कंबल को खुद नहीं छोड़ रहे, तो या फिर कंबल आपको नहीं छोड़ रहा, या फिर वहीं पे बात आ जाती कि अगर कोई एक बंदा एक झूठ बोलता है तो उसको 70 दफ़ा झूठ बोलना पड़ता है। तो यकीनन शायद इनकी भी वही है कि उन्होंने जितना का हराम का माल खा लिया इस मुल्क को लूट के, तो अब वो जो जिनके सामने लूटा है तो या उनकी जान वो नहीं छोड़ रहे, तो या ये अपनी जान नहीं छुड़वा रहे। वरना आप देख लें कि इनकी कब्र में टांगें चली गई हैं, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे। जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो जनाब ये उस वक्त एंजॉय कर रहे होते हैं, इस मुल्क में प्रोटोकॉल को एंजॉय कर रहे होते हैं। जब ये इक़्तिदार में नहीं होते तो कुछ लंदन भाग जाते हैं, कुछ दुबई भाग जाते हैं, कोई किसी और मुल्क में चले जाते हैं, लेकिन वो हमारे मुल्क के जो नंबर 1 अदारे हैं उन्हीं के सामने ये होता है, उन्हीं की आंखों में धूल झोंक के सारा कुछ होता है। तो अवाम क्या करे, अवाम कहाँ जाए? अवाम तो बिजली के बिलों के नीचे पिस गई है, अवाम पेट्रोल लेते हुए मर रही है, अवाम का जो हाल है वो सबके सामने है। अवाम के वो जो बेचारी, जिन औरतों के हम इंटरव्यू देखते हैं, वो बेचारी कहती हैं कि हम 1000 रुपया लेके घर से आती हैं और लोगों से हम पूछती हैं रेट, कहीं से सब्जी का रेट पूछती हैं, तो कहीं से कोई चीज़ लेने का रेट, बस रोती धोती अपने घर को वापस चली जाती हैं। अब क्या करें हम अपनी माओ बहनों का? पाकिस्तान तो ऐसा नहीं था, पाकिस्तान में तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो ये कौन सी ऐसी चाल चली जा रही है? ये कौन से ऐसे महब वतन लोग हैं जो पाकिस्तान को नीचे से नीचे लिए जा रहे हैं? नाज़रीन इकराम, अभी जितने भी जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया है कि जिसको आप लंदन से यहाँ पे लेके आए हैं उनको तो हम अपना वज़ीर आज़म नहीं बनाने वाले। तो लेकिन क्या करें, पाकिस्तान में तो पहले भी जनाब मोइन कुरैशी को उधर से अपना सिंगापुर से ला के हमारे सर के ऊपर बैठा दिया गया था, या वो जो हुमा का परिंदा होता है इस तरह उसके सर के ऊपर, जिसके ऊपर वो बैठ जाए तो वही जनाब किंग समझ लें या वज़ीर आज़म समझ लें, वो बन जाता है। इधर भी ऐसा ही हो रहा है कि अवाम का नापसंदीदा तरीन लोग, जिनको अवाम पसंद नहीं कर रही, उनको ज़बरदस्ती आपके मुल्क का सरबराह बनाया जा रहा है और वो ठोंसा जा रहा है कि आप इसी को मानो। ये दिन है, नहीं, ये दिन नहीं है, इसको रात, दिन को आप ये कहोगे रात है, और रात में जो रात है तो उसको अब दिन बोले। क्या करें? हज़रत हुसैन ने तो एक यजीद से लड़ाई लड़ी थी, तो लेकिन यहाँ पे तो यजीदों की इतनी भरमार है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस मुल्क में इतने यजीद होंगे।
اور ادھر ہے کہ اسرائیل ان بیچارے مظلوموں کو پیس کے رکھ رہا ہے، تو کوئی آواز نہیں ہے۔ ابھی جو کاکڑ صاحب کے ساتھ، بلکہ کاکڑ صاحب کے ساتھ کیا ہونا ہے، وہ تو بیچارے تھوڑے دنوں کے لیے آئے ہیں۔ ابھی جو پاکستان کے ساتھ سعودی عرب میں ہوا اور چوتھی لائن میں آپ کو یا تیسری لائن میں بٹھایا گیا، تو دیکھیں یہ کاکڑ صاحب کی عزت بیزتی کا مسئلہ نہیں تھا جناب، یہ تو ہمارے ملک کا پاکستان اس جگہ کے اوپر آ گیا۔ کہاں ہم دنیا کو لیڈ کر رہے تھے، کہاں ہم لیڈنگ میں، کہاں ہم یونائٹڈ نیشن میں لوگوں کو بتا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کا مقام کیا ہے، کہاں ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہمارے برادرز ملک کو کہہ لیں، اس نے ہمیں چوتھی لائن میں بٹھا دیا، یعنی دوسرے لفظوں میں ہماری آواز ہی ختم ہوگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایسا تو کبھی پاکستان میں نہیں ہوا، پہلے بھی 75 سال گزر چکے ہیں پاکستان میں، تو کابرین کو چاہیے اپنی پالیسیاں ٹھیک کریں۔ اور یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، بے شک آپ ابھی کسی کو ٹھونس کے آپ وزیر اعظم بنا دیں گے لیکن یہ دیر پا ثابت نہیں ہوگا۔ یہ کسی کے پاس گدر سنگھی نہیں ہے کہ جب تک آپ کے ساتھ ہمارے ملک کے لوگ، ہمارے اپنے عوام جو ہمارے محب وطن لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، آپ بے شک اپنی نوکری کر کے چلے جائیں گے، آپ ان کو ہمارے سروں کے اوپر بٹھا بھی دیں گے۔ اگر باجوہ صاحب نے، ایکس باجوہ صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، اگر انہوں نے عمران خان کی گورنمنٹ گرا دی تو کیا ہو گیا؟ عمران خان کو جیل میں چلا گیا، لیکن سفر کس نے کیا؟ سفر تو ہم لوگوں نے کیا ہے، سفر تو ہم لوگ کر رہے ہیں، سفر تو ہماری مائیں بہنیں کر رہی ہیں، سفر تو ہمارے بچے کر رہے ہیں۔ ان کو کیا فرق پڑا؟ وہ تو بیلجیم میں کہیں بیٹھے ہیں، کہیں فرانس میں بیٹھے ہیں، یا کہیں دبئی میں ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوں گے۔ واللہ عالم انہوں نے یہ ملک اپنے لیے، لیکن جو بادی النظر میں نظر یہی آتا ہے کہ جناب کے یہ جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں وہ ہمارے ملک کے لیے اچھے نہیں رہے، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ عمران خان کو اتارنے کے بعد اب پاکستان میں جو سمجھیں گرافز ہیں وہ ساری چیزوں کے نیچے چلے گئے ہیں۔ تو الزام کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر اس ملک کو بچانا ہے تو اس ملک کے جو لوگ ہیں، آپ بے شک اپنی نوکری کریں، آپ کی نوکری کے ساتھ کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بھی اسی ملک کا کھانا ہے تو ان لوگوں نے بھی اسی ملک کا کھانا، اور ہم نے بھی اسی ملک کے ہم باشندے ہیں تو ہم نے بھی اسی کا کھانا ہے۔ تو یہ اگر کشتی سلامت رہے گی، یہ اگر کشتی چلتی رہے گی تو اسی میں سے ساری چیزیں ہم کھائیں گے۔ تو آپ انہیں کیوں آنے دیں جن کا حق ہے یہ، بے شک وہ لیکن آپ سلیکٹ نہ کریں پلیز، کیونکہ آپ سلیکشن کا دور نہیں رہا۔ ٹھیک ہے آپ کسی کو زبردستی لے آئیں گے تو لیکن اس کو لوگ مانیں گے نہیں، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب تاریخ کا جبر ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اب میں آپ کو باتیں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن یہ اتنا ہے کہ 1971 میں جو ہوا وہ سب کے سامنے ہوا، اور اس میں ایک کی شکست نہیں ہے بلکہ سب کی شکست تھی۔ تو لیکن ملک ٹوٹ گیا، اللہ نہ کرے اب یہ کبھی خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو، کیونکہ ہمارا ملک ہم سلامت رہنے کے لیے بنا ہے، کیا قیامت رہنے کے لیے بنا ہے۔ ہمارے منہ میں خاک کے ہم کبھی یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہمارا نام ہے، یہ سبز حلالی پرچم ہے تو ہم اس کے نیچے ہیں۔ یہ ہمارے جو اتنے شہداء ہیں، خواہ وہ سولینز میں سے ہوں، خواہ وہ ہمارے ملٹری اداروں میں سے ہوں، انہوں نے اپنی اتنی جانیں دی ہیں، ان کی جانوں کا جو انہوں نے اپنا خون دیا ہے وہ خون یقیناً بہت زیادہ قیمتی ہے، اس کو آپ لوگ ضائع نہ ہونے دیں۔ انہوں نے جو اپنے خون کے اوپر اپنے خون سے سینچا ہے اس ملک کو آپ لوگوں کی ترقی کے لیے، آپ لوگوں کے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے، تو خدا را اسی کو چلنے دیں، اور جو جس کا حق ہے اسی کو لینے دیں۔ اور پھر ابھی آپ دیکھیں کل کو افغانستان میں سے 40 سال کے بعد ان لوگوں نے، ابھی کل میں ان کا ڈالر، ایک افغانی جو ہے وہ 64 افغانی، ایک ڈالر جو ہے وہ 64 افغانی کا ہے، اور پاکستان میں یہی ڈالر آپ سوچیں کتنے کا ہے۔ تو اسی طرح یورو بھی ان کا 74 افغانی کا ہے ایک یورو۔ تو جناب اگر آپ ملک میں ایک دفعہ اس کو سیدھے راستے کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو یقین کریں کہ وہ ملک کے سب محب وطن لوگ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور وہ ملک آگے کو بڑھتا جاتا ہے، اور پھر وہ جو آپ کے خواب ہیں ترقی کے، دنیا میں کے اقوام عالم میں آپ کا نام ہونا چاہیے، تو جناب پھر کوئی آپ کو تیسری صف میں نہیں بٹھائے گا، بلکہ آپ کا بازو پکڑ کے آپ کو آگے لے کے آئے گا، فرسٹ صف میں کہے گا کہ آپ ہی ہو جو لیڈ کر سکتے ہو مسلم امہ کی۔ ناظرین کرام، یہی باتیں ہیں کہ جن کو ہم دہراتے رہتے ہیں، جن کو ہم کرتے رہتے ہیں، اور نیوز کے اوپر نیوز یہی ہم دیتے رہتے ہیں کہ خان صاحب کا اور ابھی بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو لیکن یہاں پہ آپ سمجھیں کہ ایسا نظام بنا ہے کہ اگر ملک ریاض صاحب کو گرفتار کرتے ہیں تو بیریا ٹاؤن ڈوب جائے گی، اور اس میں پتہ نہیں کتنے دوسرے لوگ ڈوب جائیں گے۔ اسی طرح ابھی بشرا بی بی ہے، اس کو گرفتار کرتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے کریں گے، بشرا بی بی کو اب گرفتار کر کے کیا کریں گے، وہ تو ایک گھریلو خاتون ہے۔ تو اگر اس نے کچھ کیا درا بھی ہے تو جناب وہ خان صاحب کے اوپر الزام آ سکتا ہے کہ وزیر اعظم تو خان صاحب تھے۔ تو ابھی وہ جو جناب فرا گوگی کو آپ لا رہے ہیں اس کا گواہ بنا کے، تو لیکن یہ سب جو ہے نا یہ ہتھ کنڈے اب کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ پہلی بات تو عوام سے ایکسیپٹ کرانا ہے کہ عوام اس کو مانتی ہے کہ نہیں مانتی۔
تو عوام تو اس کو نہیں مان رہی. یہ آپ لوگوں نے اپنے اندرونی جو آپ کی خفیہ ایجنسیاں ہیں, جو آپ کے خفیہ ادارے ہیں, انہیں سے بھی آپ نے پوچھ کے دیکھ لیا ہے کہ عوام اس کروشل ٹائم میں وہ ان چیزوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ بے شک اس کو آپ سوشل میڈیا کا دور سمجھ لیں یا اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو دور ہے یہ ایک ایسا دور ہے کہ پاکستان ایک دوراہے کے اوپر کھڑا ہے. ایک دفعہ ایک ہمارے بارڈروں کے اوپر انٹرنیشنل گیم آن ہو چکی ہے, اور دوسرا پوری دنیا میں بدامنی پھیل چکی ہے, اور پاکستان اپنا حصہ اس میں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو کیسے بچا کے آگے چلے گا کچھ کہہ نہیں سکتے. جو ہمارے دوست تھے 75 سالوں سے, ہم ان کو اپنا دوست نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے اپنی پالیسیوں کا رخ بدل لیا ہے. تو اب اس کو کس طرح ہم فکس کریں گے؟ بس اس کو ایک سمجھ یہ چیز آتی ہے کہ ہم اس کو اس طرح فکس کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے عوام کو جینے کا حق دیں, اپنے عوام کو صحیح حق دیں وہ اپنے نمائندے چننے کا, تو آپ ان کے ساتھ ہو جائیں, آپ ان کے بازو کے ساتھ بازو ملا کے چلیں, تو یقیناً یہ ملک ترقی کرے گا. اور یہ ملک میں الحمدللہ اس ملک کے لوگوں میں طاقت ہے کہ یہ دنیا کو لیڈ کر کے چلے گا. انٹر نیکسٹ ٹائم کلیئر آنا اس کو جیسے السلام.